جس سے اندر لوگ جاتے ہیں، اس کے دائیں طرف سامنے ٹاور والے طرف بن داود ایک بلڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ آگے لفٹ لگی ہوئی ہے 3 منزلہ، جہاں پر کھانے پینے کی اشیاء وہاں پر بکتی ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں لفٹ پر۔ اس مقام پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ خبر پہنچی کہ آپ کے محبوب پیغمبر کو ظالم اور بدبخت عقبہ ابن ابی معیط نے یوں گردن کے اندر اپنی چادر ڈالی ہوئی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہاں دوڑے ہوئے چلے آئے۔ آج بھی اگر کوئی صحت مند آدمی ہے نا، پھر وہاں سے وہ آئے، اس بلڈنگ سے نیچے اترے، لفٹوں سے نیچے اترنے کے بعد پھر ساتھ بینک آتا ہے، پھر بن داؤد کی بلڈنگ آتی ہے، پھر اس طرح باب عبدالعزیز سامنے آتا ہے، اور جہاں سے زائرین اندر داخل ہوتے ہیں مطاف کے اندر، پھر آگے بہت راستہ طے کرنے کے بعد پھر مطاف آتا ہے۔ آج بھی کوئی صحت مند آدمی ہونا تو بھاگ کر بھی وہاں اگر جانا چاہے تو 10 منٹ اس کے لگ جاتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دل کے اندر عشق مصطفیٰ، محبت رسول اس قدر تھی کہ سب کچھ بھول بھال کے وہاں سے فوراً دوڑ کر چلے آئے، اور آنن فانن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مطاف کے اندر تھے اور کفار ارد گرد تھے وہاں پر پہنچ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ ظالم نے اس چادر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں جکڑا ہوا ہے، کسی اور کی جرت نہیں تھی، کوئی بھی حمایتی اس وقت نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی اس وقت بیچ بچاؤ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ وہاں پر یہی وفادار ہستی سیدنا ابوبکر صدیق آگے بڑھتے ہیں اور جرت کے ساتھ یوں ہاتھ مارتے ہیں، اور اس سے عقبہ ابن معیط ایک طرف ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اس چادر سے آزاد ہو جاتی ہے، اور عقبہ ابن ابی معیط ہکا بکا رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ کس کی جرت ہوئی میرے سامنے آنے کی، یہ بیچ میں کون آ گیا؟ فوراً اس طرح متوجہ ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غصے کے عالم میں ہیں، محبوب کے اوپر ظلم ہوتا ہوا کہاں دیکھ سکتے تھے؟ فوراً کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ بدبخت و ظالم، تو اللہ کے غضب سے ڈرتا نہیں ہے؟ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا قصور یہ ہے، جس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب یہ بات کہی تو عقبہ ابن ابی معیط نے جب یہ دیکھا کہ ایک نوجوان کی میرے سامنے اتنی جرت ہوئی، سب کو یوں اشارہ کیا، اور وہ سب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ ہاں، آج ہم حضرت ابوبکر صدیق کی سخاوت کا تذکرہ تو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی نرمی کا، رفق کا تذکرہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ ذرا ان کی قربانیوں پر بھی نظر ہونا، ان کو مقام یہ دین کے اوپر قربانیاں دینے کی وجہ سے ملا، وہ سارے ٹوٹ پڑے، اس قدر مارا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کو اس قدر مارا کہ جسم کے اوپر اس قدر زد و کوب کے نشانات تھے کہ جمع ہوا خون بالکل سامنے نظر آتا، اور کہیں جسم پر سے خون نکلا تو بال اس کے ساتھ یوں چپکے ہوئے تھے، اگر سر میں کنگا کر دیا جاتا تو بالوں کو اس قدر نوچا گیا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال اس کنگے سے نکل جاتے، اس قدر ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ قبیلہ بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا۔ جب قبیلے والوں کو پتا چلا کہ ہمارے قبیلے کے فرد کو مارا ہے، وہ سارے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر صدیق کو کچھ ہو گیا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ قبیلے والے اس قدر غصے میں تھے، لے گئے گھر کے اندر، ماں باپ یوں کھڑے ہیں، دیگر رشتہ دار کھڑے ہیں، ہاتھوں میں پٹیاں ہیں اور زخموں کو سہلا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بے ہوش، یوں زخموں کو دھویا جا رہا ہے، زخموں کے اوپر مرہم پٹی کی جا رہی ہے، اور ماں جو ہے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ گرم کیے ہوئے یوں کھڑی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ ام الخیر ان کی کنیت تھی، سلمہ ان کا نام تھا،
اور ام الخیر ان کی کنیت تھی۔ والد کا نام اصل میں عثمان تھا، ابو قحافہ ان کی کنیت تھی۔ اور یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ماں باپ، لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، اپنی اولاد کا دکھ درد کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کھڑے ہوئے سرہانے پر، کب بچے کو ہوش آئے منہ میں دودھ ڈالوں۔ کچھ دیر مرہم پٹی کرنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں آنکھیں کھلتی ہیں، سب خوش ہو جاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا، یوں دیکھا کہ ماں ہے، والد ہے، دیگر آگے افراد کھڑے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق نے سب کو دیکھا تو اماں نے کہا کہ بیٹا یہ دودھ پی لے، تیرے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، تجھے بڑا مارا گیا ہے، بڑا پیٹا گیا ہے، تو اتنی دیر تک بے ہوش رہا، اب تجھے ہوش آئی ہے، بیٹا ذرا دودھ تو پی لے۔ انہوں نے کہا اماں جان یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے، میرے محبوب کیسے ہیں؟ واہ صدیق اکبر تیری محبت پہ قربان۔ یہاں ہم محبت کے دعوے تو بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، لیکن جہاں قربانی دینے کی بات آتی ہے وہاں پر ہم کوسوں دور ہوتے ہیں۔ جہاں محبوب کی بات پہ عمل کرنے کی باری ہوتی ہے وہاں سے ہم دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے زخموں سے چور ہیں، ہوش آیا ہے دیر کے بعد، فکر ہے تو اپنی نہیں، فکر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا، اماں نے کہا کہ بیٹا وہ بعد میں باتیں کرنا، پہلے دودھ پی لے۔ کہا اماں جان مجھ پہ یہ دودھ پینا حرام ہے، جب تک کہ میں امام الانبیاء کے چہرے کو نہیں دیکھتا، آپ کی خیریت کا مجھے پتہ نہیں چلتا، اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، قسم اٹھا لی۔ اور ماں بھی مزاج شناس ہے، ماں تو اپنے بچوں کے مزاج سے خوب واقف ہوتی ہے، وہ جان گئی کہ بھئی بیٹا اب نہیں مانے گا۔ وہ فوراً پتہ کیا تو ایک مسلمان خاتون ام جمیل، جن کے متعلق مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی بہن تھی، لیکن بہرحال یہ وہ صحابی رسول تھی جو ایمان لائی ہوئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدار تھی۔ تو حضرت سلمہ ام الخیر ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، فوراً ان کے پاس کی، کہا کہ بیٹا اس طرح کہہ رہا ہے، تو آپ ذرا ان کی خبر بتلا دیجیے۔ انہوں نے بھی بتلایا نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے بیٹے کے پاس جاتی ہوں۔ جب وہ آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ آپ کی اماں ہیں یہاں پر، ان کے سامنے میں راز افشا نہیں کرنا چاہتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں پر ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرما دیا کہ آپ میری والدہ کی وجہ سے پریشان نہ ہو، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے بتلا دیا کہ وہاں پر ہیں، تسلی نہیں ہوئی، نہیں مجھے لے چلے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلوبہ جگہ پر پہنچے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی تھے، تو دروازے کو دستک دی، اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی نظر ابو بکر صدیق کی پڑی نا تو دیکھا کہ امام الانبیاء بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ بڑے مطمئن ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، اور پھر آقا نے فرمایا کہ بتاؤ ابو بکر کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے بعد تمام تکلیفیں دور ہو گئی۔ یہ محبت ہے کہ محبوب کو دیکھنے سے محب کے دل کے اندر تسکین پہنچے، اور یہی محبت اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ چاہتے ہیں محبوب کے ساتھ ایسی محبت کرے۔ جب یہ حالت دیکھی امام الانبیاء کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سیدنا ابوبکر صدیق کی وفا ان کی والدہ نے دیکھی، فوراً کہہ دیا کہ بیٹا جان ان سے سفارش کیجئے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیں۔ یہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے جو والد تھے ابو قحافہ جن کی کنیت، یہ بھی ایک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشغل یعنی مشغولیت، مشغلہ، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہوتا تھا کہ دین اسلام کے لیے ان کی رقم خرچ ہو جائے، ان کا مال خرچ ہو جائے۔ کاروباری آدمی تھے، ریشمی کپڑوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور صرف نہیں کہ اس علاقے تک محدود تھا، دوسرے علاقوں میں، دوسرے ملکوں میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کیوں پھیلی ہوئی تھی۔
लेकिन उनकी हसरत ये थी कि मेरा बाल अगर कहीं पर लगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी और अल्लाह की खुशनूदी में लगते। सुबह निकल जाते और देखते कि कहीं कोई गुलाम, मुसलमान गुलाम होता, आका उन पर जुल्म करता तो उनको खरीद कर जो है वो आजाद कर दिया करते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, हजरत हारिसा, हजरत नहदिया और हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला और दीगर जो गुलाम सहाबा किराम थे, दूसरों की गुलामी में थे लेकिन कलमा उन्होंने पढ़ लिया था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने मुंह मांगी कीमत देकर उनको आजाद करवाया। और जब उनके वालिद ने, अबू कहाफा ने जब ये देखा ना, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो घर के अंदर आपस में बातचीत होने लगी। कहा कि बेटा तू ये रकम इन गरीबों पर लगा रहे, जहां से तुझे किसी किस्म का कोई फायदा नहीं पहुंचता, यही रकम तू मालदार लोगों पे लगा, किसी ऐसे बंदे पर लगा जो तेरे बिजनेस के अंदर, तेरे कारोबार के अंदर तेरा मददगार हो, जो तेरे साथ उठने वाला हो, बैठने वाला हो, खड़ा रहने वाला हो, उन पर खर्च करो। ये क्या माजरा है कि तुम उन लोगों पर, गरीबों पर अपना पैसा खर्च करते। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फौरन फरमाया कि अब्बा जान, तुम दुनिया के मफाद को देखकर फैसला करते हो और मैं आखिरत के फायदे का सोचकर ही फैसला करता हूं। मेरी तरबियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की है कि मेरे दिल के अंदर दुनिया की जर्रा बराबर भी मोहब्बत नहीं है। मेरे दिल के अंदर अगर मोहब्बत है तो आखिरत की मोहब्बत है। तो वालिद गुस्से में आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, बुरा भला कहा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन उठे, बर्दाश्त नहीं किया, सारी मोहब्बतों को परे हटा दिया, दूर कर दिया। जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की दिल के ऊपर जो गालिब मोहब्बत थी वो अल्लाह और उसके रसूल थी, उसका इजहार फरमाते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जैसे ही उनके वालिद ने जबान दराजी की, ये फौरन उठ खड़े हुए और थप्पड़ मारा अपने वालिद के चेहरे पर। वालिद भी हैरान रह गया कि मेरा बेटा, जिसने पूरी जिंदगी में ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की, जिसने पूरी जिंदगी मेरे हुकूक में कोई कमी नहीं आने दी, आज उसने थप्पड़ मार दिया मुझे। और वो गए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगे कि आपका साथी है, आपके साथ उठता बैठता है। आज तो नौबत यहां तक पहुंची है कि इन्होंने मेरे चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा है। भला कोई बेटा भी अपने बाप को मारता है? जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर आपके वालिद क्या कहते? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम उठाई और साथ ये फरमाया कि ये तो खैर मनाए, अगर उस वक्त मेरे करीब कोई तलवार होती तो मैं इसका सर जो है धड़ से अलग कर देता। इन्होंने आपकी शान में, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है और अबू बकर सिद्दीक के सामने उसके महबूब और अल्लाह की अगर कोई शान में गुस्ताखी करे तो अबू बकर सिद्दीक किसी रिश्ते का लिहाज नहीं रखता। तो अबू कहाफा समझदार आदमी था, चुप हो गया। उसके सोचने विचारने के बाद वो कहने लगा कि भाई, ये मेरा बेटा जिससे मोहब्बत करता है, शदीद मोहब्बत करता है, और उसकी वजह से मेरे बेटे ने मुझ पर भी थप्पड़ मारा है, तो ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये सबसे अजीम हस्ती है। कुछ दिन गुजरने के बाद बेटे के पास गए, कहा कि बेटा मुझे भी अपने महबूब पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाइए ताकि वो मुझे कलमा पढ़ाकर हमेशा के लिए मुसलमान बना दे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो खुश नसीब हैं जिनकी 4 पुश्तें सहाबी बनी। 4 पुश्तें, किसी और सहाबी को यह एजाज नहीं मिला। सारे सहाबा ताहिर हैं, पाक हैं, सारे सहाबा इकराम मगफूर हैं, उनकी बख्शिश की हुई है। सारे सहाबा से अल्लाह राजी है, सबसे अल्लाह ने भलाई का वादा किया है, सारे सहाबा जन्नती हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक को ये वाहिद सहाबी रसूल है जिनको ये एजाज मिला है कि इनकी 4 पुश्तें सहाबी रसूल बनी। एक वालिदैन वो सहाबी बने, खुद अबू बकर सिद्दीक और उनकी बीवी वो भी सहाबिया बनी, ये सहाबी बने, और इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान ये सहाबी बने, और उनके पोते हजरत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह
وہ بھی مسلمان ہوئے، صحابی بنے، اور ادھر نواسے حضرت اسما کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی صحابی بنے. تو یہ اعزاز صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اعزاز کی بات کرتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد میں 4 نسل پیغمبروں کی بنی. سب سے عظیم مقام اور مرتبہ پیغمبروں کا ہے، نبوت کا ہے، رسالت کا ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صحابیوں کا ہے، صحابہ کا ہے. اور صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز اور یہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے بار بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر یوں تشریف لے جا رہے تھے. دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اسی طرح ہم حشر میں یوں ہی اٹھیں گے کہ میرے بائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف سیدنا عمر فاروق ہوں گے. اور پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عالم ارواح جہاں پر روحیں اکٹھی ہوتی ہیں وہاں پر میری اور ابو بکر صدیق کی روح کے اندر یوں دوڑ کا مقابلہ ہوا، اور میری روح سیدنا ابو بکر صدیق سے 2 قدم آگے تھی، اور یہ 2 قدموں کا فاصلہ اب بھی رہا. اب بھی وہاں پر روضہ اقدس پر جا کر دیکھیے 2 قدموں کا ہی فاصلہ ہے. آج بھی ابو بکر صدیق محبوب کے پہلو کے اندر سو رہے ہیں. یہ مقام اور اعزاز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کہ آپ صرف یار غار نہیں ہیں. وہ غار کا واقعہ تو آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں. وہاں پر رفاقت، وہاں پر محبت کی انتہا، آج تک کوئی وہ محبت کی مثال پیش نہ کر سکا. آپ ہر سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھی بنے، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، اور مرتے دم تک نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور وفا کو قائم رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ اس دنیا کے اندر میرے محبوب کے اگر کوئی وزیر ہیں تو وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، اور آسمانوں پر جو وزیر ہیں وہ حضرت جبریل امین ہے. یہ مقام اور مرتبہ ان کو ملا. انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی. اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد خود ان کی زندگی، جب نبی علیہ السلام مرض وفات کے اندر تھے، آپ کے جب وصال ہونے کے قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ہی صحابہ کرام کو متنبہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد اگر تم کسی کے اقتداء کرنا چاہو، اگر کسی کو امام مانو تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کی امامت میں، ان کی اقتداء میں کھڑے ہونے سے کسی نے اختلاف نہیں کیا. پیچھے اقتداء میں کھڑے ہونے والے کوئی عام نہیں تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کے انتہائی قریبی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر ان کے دی گئی تھی، اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کی اقتداء میں تھے. اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں اقتداء کر کے یہ بتلا دیا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے بعد امامت کے کوئی حقدار ہوں گے، خلافت کے کوئی حقدار ہوں گے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب متفقہ فیصلے سے خلیفہ منتخب ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی دن خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں، اللہ کا حکم چلے گا اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ چلے گا. اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا جائے. پھر مانعین زکوٰۃ نے بھی سر اٹھایا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کئی فتنوں نے سر اٹھائے، موقع مل گیا. مسلمہ کذاب نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس وقت. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کی نرمی اتنی مشہور تھی کہ رحماء بینہم، قرآن کی تفسیر میں جو فرمایا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، پھر اس کے بعد صحابہ کے متعلق، آپ کی جماعت کے متعلق فرمایا کہ والذین معہ
अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कुफ्फार के मुकाबले में बड़े सख्त हैं लेकिन आपस में बड़े नरम दिल हैं। ये आपस में नरम दिली की जब बात होती है तो उसमें सर फेरे सैयदना अबू बकर सिद्दीक का तस्करा हो। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार के मुतालिक बाद मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं इससे मरा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह, जो कुफ्फार के मुकाबले में बड़े सख्त, लेकिन जहां पर बात दीन की आई तो फौरन उठ खड़े हुए, कहा कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ज़कात की मद में एक रस्सी भी दिया करता था, अगर उससे भी इनकार करेगा तो अबू बकर सिद्दीक उससे जिहाद करेगा। फिर मानिईन ने ज़कात से जिहाद किया, मुसलमा कज़्ज़ाब की सरकोबी की, कई फितनों की सरकोबी करने के बाद उनका कला कमा किया, अल्लाह की मदद नुसरत उनके साथ शामिल हाल रही। और फिर उनमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले बैत का अलग से ख्याल रखा, नवासे रसूल के साथ उनका सुलूक अलग होता था, बड़ी मोहब्बत और शफकत से उनके साथ पेश आते थे। आज लोग एतराज करते हैं, बाग फिदक के नाम से लोगों को उलझनों के अंदर डाला जाता है। जरा सोचने की बात है कि इमामुल अंबिया की लख्त जिगर सैयदा फातिमा ताहिरा तैयबा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जब उनका इंतकाल हुआ तो वफात हुई तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा मौजूद थे, लेकिन उस वक्त उनका जनाजा किन्होंने पढ़ाया? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। ये मोहब्बतें थी उनकी और अहले बैत के दरमियान में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान के दरमियान में। फिर सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया और उसमें भी इन चीजों का ख्याल रखा गया। कहते हैं कि खिलाफत का हक उनका था, इन्होंने छीन लिया था। क्या सैयदना अली अल मुर्तज़ा अपनी मौजूदगी में अपना हक छिनता हुआ देख सकते थे? वो तो जरीब थे, वो तो जुर्रतों के अजीम पेकर थे, वो शेर खुदा थे, असदुल्लाहिल गालिब उनका लक़ब था। लेकिन वो जानते थे कि मिजाज नबुव्वत से वाकिफ थे और अपनी जिंदगी के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से कई मरतबा ये कलिमात सुन चुके थे कि अगर अंबिया के बाद, अंबिया और रसूल के बाद किसी का इस दुनिया के अंदर मकाम मर्तबा है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह। फैज़ान गिरामी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उनका मकाम मर्तबा और मंज़िलत और क़दर इतनी बुलंद है कि हमारी ये गुनाहगार ज़बानें ये बयान करने से आजिज़ है। लेकिन बहरहाल ये दूसरा जुम्मा था उन्हीं की शान के मुतालिक। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगले जुम्मे में उनकी सखावत के मुतालिक और उनकी खिलाफत के उन्वान से इंशाअल्लाह चंद मारूज़ात आपकी कोशिश गुजार करूंगा। अल्लाह